الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ سامعین محترم، یوں تو سارا قرآن سراپا رحمت ہے، سراپا ہدایت ہے اور سراپا برکت ہے، لیکن آج میں ایک سورت کے متعلق ذکر کرنا چاہوں گا۔ وہ سورت تبارک الذی ہے۔ یہ سورت اتنی عظمت والی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک آرام نہیں فرماتے تھے جب تک کہ سورۃ الملک کی تلاوت نہ فرما لیتے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ جب بستر پر تشریف لاتے سب سے پہلے آپ سورۃ الملک کی تلاوت فرماتے۔ جب تک سورۃ الملک کی تلاوت نہ ہو جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام نہ فرماتے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری خواہش ہے، میری آرزو ہے، میری تمنا ہے، یہ سورۃ المومن، سورۃ الملک ہر مسلمان کے، ہر مومن کے دل میں ہونی چاہیے۔ یعنی یہ اتنی عظمت والی سورت ہے کہ ہر مومن کے دل میں ہونی چاہیے۔ ہر مومن کے دل میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر مومن کو یہ سورۃ الملک یاد ہونی چاہیے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سورۃ الملک عذاب قبر سے نجات دلانے والی ہے۔ علماء نے لکھا، قبر کا عذاب برحق ہے، قبر کا ثواب برحق ہے، قبر کی راحت بھی برحق ہے، تو عذاب قبر بھی برحق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قبرستان سے گزر ہوا کہ دو قبریں تھیں۔ آپ نے فرمایا اپنے صحاب سے، فرمایا اس قبر والے کو بھی عذاب ہو رہا ہے، اس والے کو بھی عذاب ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے خود ہی فرمایا اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے کیونکہ یہ چغل خور تھا، چغل خوری کیا کرتا تھا۔ اور پھر آپ نے فرمایا یہ کوئی بڑے گناہ نہیں ہے، یعنی جس سے بچنا مشکل ہو، بلکہ ان سے بچنا آسان ہے، لیکن وہ نہیں بچا کرتے تھے، تو ان دو گناہوں کی وجہ سے عذاب قبر ہو رہا ہے۔ معلوم ہوا عذاب قبر برحق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورۃ الملک کی تلاوت کرنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے قبل ایک آدمی کا انتقال ہوا، اسے قبر میں رکھا گیا۔ جب قبر میں رکھا گیا تو عذاب قبر والے فرشتے آ گئے اور سورۃ الملک وہ بھی آ گئی۔ تو عذاب قبر کے فرشتے جب اس کو عذاب دینا چاہتے تھے تو یہ سورت درمیان میں رکاوٹ بن جاتی تھی۔ تو فرشتوں نے کہا، ہم اللہ کے حکم کے مامور ہیں اور تو بھی اللہ کے حکم کے مامور ہے، آپ اگر یہ چاہتے ہیں اس کو عذاب نہ دیں تو آپ اللہ کے دربار میں جائیں، آپ اللہ سے سفارش کریں، اللہ سے بات کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورت اللہ کے دربار میں گئی اور آ کر عرض کیا، اے اللہ میں قرآن کریم کا حصہ ہوں اور میں قرآن کریم کی ایک سورت ہوں، اگر آپ اس بندے کو عذاب دیں گے تو مجھے اپنے قرآن سے نکال دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الملک سے فرمایا میں نے یہ بندہ آپ کے حوالے کر دیا، آپ اس کی سفارش کریں۔ تو سورت نے اللہ کے دربار میں سفارش کی، اللہ نے اس کی سفارش کو قبول کر کے اس بندے کو معاف کر دیا، اس کی بخشش فرما دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورت کہتی ہے خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کی زبان پر یہ سورت جاری رہتی ہے، خوش نصیب ہے وہ دل، وہ سینہ جس کے سینے میں یہ سورت محفوظ رہتی ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ پاؤں، وہ قدم جو کھڑے ہو کر اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورت جو ہے یہ بخشش کروانے والی ہے، عذاب قبر سے نجات دلانے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک صحابی آئے، آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں نے ایک جگہ خیمہ لگایا، پڑاؤ کیا، تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس جگہ پر کوئی قبر بھی ہے، لیکن جب میں نے پڑاؤ کیا، خیمہ لگایا، اندر سے یعنی قبر سے سورۃ الملک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، یہاں تک کہ اس پوری سورۃ الملک کی میں نے تلاوت سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورت عذاب سے نجات دلانے والی ہے، یہ منجیہ سورت ہے،
عذاب سے نجات دلانے والی صورت ہے۔ تو عذاب قبر برحق ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ ہر مومن کے دل میں یہ صورت ہونی چاہیے۔ اس صورت کو یاد کرنا بھی آسان ہے۔ اب یہ دیکھیں، اس صورت کی 30 آیتیں ہیں۔ اگر آپ ایک آیت روزانہ یاد کرتے جائیں تو 30 دنوں میں سورۃ الملک حفظ ہو جائے گی، اور وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ ہر مومن کے دل میں ہونی چاہیے، وہ آرزو بھی آپ کی پوری ہو جائے گی۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔